اللہ پاک نے موقع تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم جس راستے پہ چلنا چاہو اس راستے پہ چلو۔ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ کس لیے دنیا میں آیا؟ یا شکر گزار بننے کے لیے یا نافرمان بننے کے لیے، یا اچھا کام کرنے کے لیے یا برا کام کرنے کے لیے، دو بھی انسان کے بس میں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں شکر گزار بندے اگر تم بنو گے، شکر گزار بندے بنو گے، میں اس شکر کے بدلے میں بے حساب نعمتیں تمہیں جنت میں عطا کروں گا، بے حساب نعمتیں۔ نا شکرے بنو گے، جہنم میں کوئی ایک پانی کا خطرہ بھی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، جہنم میں کوئی ٹھنڈک کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہنم میں صرف آگ میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، تڑپیں گے، ترسیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تمہاری آواز کو بھی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ کل سے آج تک ہم اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن کے تلاوت میں کتنا ٹائم گزارے؟ ایک مرتبہ سوچ کر دیکھو۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، ان سارے انسانوں کو ہم راستہ بتا دیے ہیں، ان کو ہم سمجھ عطا کیے ہیں، ان کو ہم دماغ عطا کیے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیلا، راستہ یہ ہے صحیح راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے، اچھے بندے بنے، نیک بندے بنے، و اما کفورا، یا نافرمان بندے بنے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہر انسان کو عقل ہے نا کہ برتن میں کوئی بھی چیز کوئی بندہ رکھ کے دے دے تو ہر کوئی چیز انسان کھا نہیں لیتا۔ آپ راستے میں دیکھتے ہوں گے کتے، کالے جانور، خنزیر، سور جس کو ہم کہتے ہیں، پگ، وہ پاخانہ بھی کھا لیتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہے، راستے میں پاخانہ پڑا ہے تو انسان پاخانہ نہیں کھاتا، کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، نالج دیا ہے اس کو کہ پاک چیز کھانا، ناپاک چیز، خنزیر اور کتے جو ہے وہ ناپاک چیز کھاتے ہیں، تو پاک چیز کھانا۔ انسان کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، یہ اسی کا دیا ہوا دماغ ہے۔ انسان اتنا سب کچھ جانتا ہے، بچے پیدا کیسے ہوں گے، میں کماؤں گا کیسے، میں مال جمع کروں گا کیسے، انسان کو سب کچھ نالج ہے۔ اور آج 70-80 سال کے بوڑھے کو موبائل دے دو، 70-80 سال کے بوڑھے کو، وہ بوڑھا بھی انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا استعمال وہ جان جائے گا۔ اگر اس کا نالج اس کے پاس نہیں ہے، نالج لا لے گا، انکوائری کر لے گا، جانکاری کر لے گا، علم حاصل کر لے گا، انسٹاگرام، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، یہ سب کچھ دیکھ لے گا، نالج وہ بنا لے گا۔ آج 5-5 سال کے بچے جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو، یوٹیوب چلائیں گے، گیم چلائیں گے، گیم کھیلیں گے موبائل میں، اور موبائل میں جو جو دیکھنا ہے چھوٹے سے بچے، وہ کھیلنے والے جتنے بھی، وہ سارے کچھ ان لوگوں کو پتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نالج اور دماغ ہے۔ ہر انسان اگر سوچے گا کہ مجھے بنانے والا کون ہے، کل اللہ کے دربار میں جا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو، ہم بتائیں، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگوں تک اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام، اسلام کے تعلیمات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، نماز کی طرف لوگوں کو اگر ہم نہیں بلائیں گے، لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کو اسلام اور دین کی باتیں نہیں سمجھائیں گے، ہم گنہگار بنیں گے، لازم گنہگار بنیں گے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے۔ مگر کوئی بندہ اللہ کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے کوئی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تجھے نہیں پہچان سکا، مجھے معاف کر دے۔ کل کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا۔ ارے تجھے پتا ہے کہ بچے پیدا کیسے ہوں گے، موبائل چلائیں گے کیسے، پیسے آئیں گے کیسے؟ دنیا میں تجھے علم ہے نا کہ
खंजीर जो खाता है मैं नहीं खा सकता। तुझे इल्म दिमाग है तो तेरे अंदर। मैंने तुझे रास्ता बताया, आसमान को बनाया। ये सातों आसमान दुनिया का कोई साइंटिस्ट आसमान की कोई कॉपी भी बना नहीं सकता। 24 घंटे लीटर्स 10-15 लीटर पानी पीता है। तेरी पूरी जिंदगी मेरे नेमतों को इस्तेमाल करता है। जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर अरबों खरबों का पानी पैसा भी अगर खर्च करेंगे, पानी का एक खतरा सारी दुनिया की साइंस नहीं बना सकती। तूने कभी सोचा कि तुझे बनाने वाला कौन है? तुझे पानी देता कौन है? आसमान से पानी बरसाता कौन है? जमीन से फ्रूट और फल निकालता कौन है? तूने कभी सोचा? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक आपिल खाता है, अनार खाता है, अंगूर खाता है, खजूर खाता है, बादाम खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है, चिकन खाता है, मुर्गी खाता है, बकरा खाता है, गाय खाता है, और दुनिया के सारे नेमतें हजम भी करता है, हजम भी कर जाता है, ये सब कुछ खाता है। तूने खाने से पहले नहीं सोचा ये जितने भी नेमतें हैं इसको बनाने वाला कोई और है। खुद ब खुद तो मेरे पास नहीं पहुंच गए। तूने कभी सोचा? अल्लाह के पास जाकर इंसान नहीं कह सकता कि मेरे पास बोलने वाले नहीं आए, मेरे पास समझाने वाले नहीं आए। हर एक को अल्लाह दिमाग दिया है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने रास्ता बता दिया तुम लोगों को। इम्मा शाकिरा या शुक्र गुजार बनो, व इम्मा कफूरा या नाफरमान बनो। फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, इनके रास्ते पे चलो या नबियों के रास्ते पे, साहबा के रास्ते पे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए कुरान जो रास्ता बताता है उसके ऊपर चलो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अल्लाह पाक ने मौका तुम्हारे हाथ में दिया है। तुम जिस रास्ते पे चलना चाहो उस रास्ते पे चलो। कोई प्रेशर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इस्लाम से मोहब्बत करो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, या इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखो, या इस्लाम के खिलाफ बयान दियो, या इस्लाम के खिलाफ जो लोग दावत देने आते हैं उनसे कहो कि देखा कौन है खुदा को। तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारी मर्जी है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, शुक्र गुजार बनो या नाशुक्रे बनो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो तुम्हें दिमाग देकर भेजा हूं, मैं तो तुम्हें रास्ता बतलाकर भेजा हूं। मेरे रसूल के रास्ते पे चलने वालों के लिए जन्नत है। मेरे रसूल जो मैं जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा हूं उनके रास्ते को ठुकरा कर चलने वाले जो लोग हैं वो दोज़ख में जाएंगे। मैं फैसला कर कर इस दुनिया में तुम लोगों को भेजा हूं। और कुरान ने इसका भी जवाब दे दिया कि इंसान का आखिरी ठिकाना क्या होगा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। किस लिए दुनिया में आया? या शुक्रगुजार बनने के लिए या नाफरमान बनने के लिए, या अच्छा काम करने के लिए या बुरा काम करने के लिए। दो भी इंसान के बस में है। अल्लाह पाक ने उसको इसलिए दुनिया में भेजा है। उसके बाद आखिरी जवाब, आखिरी सवाल है कि इंसान जाएगा कहाँ आखिर? इंसान का आखिरी ठिकाना क्या होगा? इंसान का आखिरी स्टॉप क्या होगा? वो भी कुरान में अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं। इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिल। काफिरों के लिए दोज़ख उनका ठिकाना है, वो दोज़ख में जाएंगे। इन्नल अबरार यशरबून। ये जो नेक इंसान होंगे, मेरे रास्ते पे चलने वाले होंगे, मेरे शुक्रगुजार जो बंदे होंगे, मेरी मोहब्बत में जो लोग जिंदगी गुजारेंगे, मुझसे डर डर कर जो दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, वो लोग जन्नत के नेमतें खा रहे होंगे, जन्नत के शराब पी रहे होंगे, जन्नत के मेवे खा रहे होंगे, जन्नत की मुर्गी खा रहे होंगे, जन्नत में ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे होंगे। काफर, नाफरमान, बेनमाजी, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वालों के लिए जहन्नम उनका ठिकाना है। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत उनका ठिकाना है। अल्लाह पाक इन सारे सवालों का जवाब कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं। शुक्रगुजार बनो
یا ناشکرے بنو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں شکر گزار بندے اگر تم بنو گے، شکر گزار بندے بنو گے، میں اس شکر کے بدلے میں بے حساب نعمتیں تمہیں جنت میں عطا کروں گا، بے حساب نعمتیں۔ ناشکرے بنو گے، جہنم میں کوئی ایک پانی کا خطرہ بھی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، جہنم میں کوئی ٹھنڈی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہنم میں صرف آگ میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، تڑپیں گے، ترسیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تمہاری آواز کو بھی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک صاف بیان فرما دیا۔ اب ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن رہے یا نا شکر گزار نافرمان بن رہے، اللہ کے نا شکرے بن رہے، ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا 24 گھنٹوں میں اللہ کا کتنا شکر ادا کیے۔ رات میں کون کون آرام سے سو گئے بھائی؟ عشاء کے بعد سے صبح تک کون کون سوئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ بھائی۔ کیا کوئی نہیں سوئے کیا؟ رات بھر جاگ رہے ہیں کیا؟ کل جگنی رات تھی کیا؟ رات میں کون کون سوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ سکون کی نیند کس کو آئی؟ ساروں کو سکون کی نیند آئی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ کئی لوگ ہیں جو 2 3 4 ٹیبلٹس ڈالنے کے بعد بھی جن لوگوں کو رات میں نیند نہیں ہے، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے نا؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رات میں سونے کے بعد صبح میں اٹھے نہیں، ابھی جمعے کے نماز کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے لوگ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں جو ابھی دنیا سے چل بسے ہیں، رات میں سوئے صبح میں جن کی موت آ گئی۔ سارے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، کئی لوگوں کی موت آ گئی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو رات میں سوئے صبح میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رات میں نیند کے لیے تڑپ کر 3 4 بجے تک تڑپے ہوں گے، مگر ان لوگوں کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ کل رات میں 4 5 روٹیاں بریانی گوشت کھائے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، صبح میں اٹھتے ہی بیوی کافی یا چائے بنا کر بھی دی ہوگی۔ اگر بیویاں کسی کی کوئی چائے کافی نہیں دے رہی تو دوستوں کو فون کرتے میری بیوی چائے بھی نہیں دے رہی صبح میں، چل باہر آ۔ کیف پہ جاتے ہیں، چائے سموسہ جو کچھ بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں، سگریٹ پینے والے سگریٹ بھی پیتے ہیں، آرام سے 3 4 چائے پیٹ میں ابھی تک گئے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ناشتہ بھی مٹن کے ساتھ یا پائے کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ کوئی بھی اللہ کی نعمت جو ہے کھائے ہوں گے۔ ابھی کچھ لوگ تو دوپہر بھی کھا کر آئے ہوں گے۔ کل دوپہر سے ابھی تک اگر حساب کریں گے، ایک بندہ 10 گھنٹے تو آرام کیا ہوگا، سویا ہوگا، ایک بندہ 10 لیٹر تو کم از کم پانی پیا ہوگا، ایک بندہ کم از کم اللہ کے نعمتوں کو 10 روٹیاں تو ہضم کیا ہوگا۔ کل سے آج تک ہم اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن کے تلاوت میں کتنا ٹائم گزارے؟ ایک مرتبہ سوچ کر دیکھو۔ رات میں 8 گھنٹے آرام سے نیند دینے والے خدا کی ذات ہے، بغیر مانگے، بغیر میڈیسن کے، بغیر ٹیبلٹ کے سکون کی نیند دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نیند کو جو ہے موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی، کیا دعا بھول گیا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے جس نے موت کے بعد، احیانا موت کے بعد زندہ کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، موت کے بعد تو نے مجھے پھر سے زندگی عطا فرمایا، سونے کے بعد پھر مجھے تو نے زندگی عطا فرمایا، تیری نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے صبح میں اٹھنے کے بعد۔
کل سے آج تک ہم کتنے مرتبہ سانس لیے، کتنے گلاس پانی پیے، اللہ کی کتنی غذائیں، کتنے نعمتیں، کتنے فروٹس، کتنا خزانہ اللہ کے دیے ہوئے، کتنے نعمتوں کو ہم کل سے استعمال کیے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان سانس اندر لیتا ہے، اس کی نعمت ہے، سانس باہر نکالتا ہے، اس کی نعمت ہے۔ اگر سانس انسان اندر لے باہر نہ آئے تو بھی انسان مر جاتا ہے، اگر سانس باہر نکالے اندر پھر واپس نہ لے تو بھی انسان مر جاتا ہے۔ بغیر مانگے، بغیر پوچھے اللہ ہمارے سانسوں کو چلا رہا۔ بھائی جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، جو 5 وقت اس کے بلانے کے بعد بھی بغیر بلائے نہیں، تمہاری بیوی کو 3 بار بلاؤ پانی کے گلاس کے لیے، بلاؤ 3 بار پانی دو، نہیں دی، دوسری مرتبہ نہیں دی، تیسری مرتبہ نہیں دی۔ میرے بلانے پہ میری بیوی نہیں آئی، بعض لوگ طلاق بھی دے چکے چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر۔ میری بیوی میری بات کی قدر نہیں کی، ساس کی قدر نہیں کی، اس لیے بعض لوگ تو بیویوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دنیا میں موجود ہے۔ مانو کہ تم کسی کمپنی کے سی او بڑے ہو، تم کسی کمپنی کے مینیجر ہو، تمہارا نوکر تمہارے 1 بار کے 2 بار کے 3 بار کے بلانے پر نہیں آئے گا، تم اس کو جاب سے نکال دیتے ہو، کمپنی سے نکال دیتے ہو۔ تم کسی اسکول اور کالج کے پرنسپل ہو یا کوئی ہیڈ ہو، تمہارے بلانے پہ کوئی ٹیچر 1 بار 2 بار 3 بار نہیں آئے گا، اس کو کالج اور اسکول سے تم نکال دیتے ہو۔ تمہارا نوکر، تمہارے نیچے کام کرنے والا، تمہارے 1 2 3 بار کے بلانے پر تم اگر وہ جواب نہ دے، تمہارے پاس نہ آئے، تم اس کو نکال دیتے ہو۔ روزانہ 5 وقت اللہ اذان کے ذریعے سے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اس کے بلانے پہ تم سجدہ کرنے نہیں آتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں 3 ٹائم روزی دے رہا ہے۔ بعض لوگ تو 4 5 ٹائم بھی کھاتے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں روزی عطا کر رہا ہے۔ تمہارے بچوں کے انتظامات کے لیے سب ضرورتیں وہ خدا پوری کر رہا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری محنت کا پیسہ ہے۔ وہ امیروں کو 1 منٹ میں فقیر بنا سکتا ہے۔ امریکہ کی حالت ابھی دیکھ لیجئے، کچھ دن پہلے کیا ہوا۔ کروڑوں پتی، اربوں پتی، جن کے پاس دولت کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جو فلسطین کے لوگوں کو بمباری برسانے کے لیے اسرائیل کے درندوں کو فلسطین پہ ظلم کرنے کے لیے ڈونیشن دیا کرتے تھے، پیسہ پھینکنے والے جو لوگ تھے، 1 گلاس پانی کے لیے، 1 دودھ کے پیکٹ کے لیے، اللہ اگر ترسانا چاہے ان لوگوں کو ترسا کے دکھلا دیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ابے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کرونا میں دیکھ لیے نا کہ انسان کے ڈیڈ باڈیوں کی حیثیت کیا ہے۔ 10-15 ڈیڈ باڈیوں کو باندھ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ پوسٹ مارٹم جہاں کیا جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، بڑے ہاسپٹل میں، وہاں جا کر انسان کے ڈیڈ باڈی کی حیثیت اور حقیقت دیکھ لیجئے۔ کوئی بندہ، وہ ایک ویڈیو چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جانور اگر مر جائے نا، گائے، اس کا جو چمڑا ہے اس کی بھی قیمت ہے، بھینس اگر مر جائے اس کے چمڑے کی بھی قیمت ہے، بکرا اگر مر جائے، ذبح کیا جائے، اس کے چمڑے کی بھی قیمت ہے۔ انسان اگر مر جائے، 1 دن اس کو اپنے گھر میں رکھنا اس کی اولاد برداشت نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے۔ کوئی مردے کے قریب 1 گھنٹہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ 1 دن 2 دن 3 دن اگر سڑکے مردہ اس سے بدبو آنے لگے، اس کو اس کی اولاد خود چھونا پسند نہیں کریں گے۔
تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ اس خدا کے اعلان کے بعد بھی، رب العالمین کے بلانے کے بعد بھی، ہمیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، ہمیں کھلانے والا، بغیر مانگے ہمیں نعمت عطا کرنے والا، بغیر مانگے ہمیں سانس دینے والا وہ خدا اذان کے ذریعے سے اس کے گھر میں ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم اس کو جواب دینے کے لیے اس کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ جتنا رحمان رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کے لیے جب جنت کو تیار کیا، اللہ اس کے نافرمانوں کے لیے دوزخ کو بھی بنایا۔ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کے سامنے کبھی اذان کے بعد اس کے سامنے سجدہ کرنے میں دیر ہی نہ کرنا، کبھی دیر نہ کرنا سجدہ کرنے میں۔ آپ لوگوں کو بھوک لگ جائے تو کھانے میں دیر نہیں کرتے نا، وہ اسی کا دیا ہوا کھانا ہے۔ روزانہ 3 ٹائم ہمیں رزق عطا کر رہا ہے وہ، اور ہمارے پیشاب کو برابر وقت پہ نکال رہا ہے، ہمارا موشن بھی وہ فری کر رہا ہے۔ اگر پیشاب کی تھیلی کام کرنا بند ہو جائے، انسان تڑپ جاتا ہے کہ پیشاب باہر نہیں نکل رہا ہے۔ انسان کو کانسٹیپیشن کا پرابلم آ جائے، موشن کا پرابلم آ جائے، انسان پریشان ہو کے ہاسپٹل بھاگتا ہے کہ میرا موشن فری نہیں ہو رہا، پیٹ میں درد لگ رہا ہے، میں جو کھا رہا ہوں وہ طاقت نہیں بن رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کی دی ہوئی جو نعمت ہے صحت، اس صحت کی قدر کرو۔ 5 گانا نمازی بنو، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے لو لگاؤ، اس قرآن سے رشتہ جوڑو، اس سے باتیں کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بنانے والا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرے گھر میں، یا بیٹھو اپنے آفس میں، یا بیٹھو اپنے گھر میں، میری کتاب قرآن مجید اٹھاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم باہر کنٹری میں کہیں ہو، تمہاری بیوی اگر تمہیں یاد نہیں کرتی، فون نہیں کرتی، دور ہے، تمہاری اولاد اگر تمہیں فون نہیں کرتے، تمہارا دل تڑپتا ہے نا کہ میری اولاد مجھے فون نہیں کر رہی ہے۔ میرے بچے کو میں بچپن سے پالا تھا، بچپن سے میرے بچے کو اسکول میں روزانہ دھوپ میں لے جایا کرتا تھا، میں رکشہ چلا کر، محنت کر کر، مزدوری کر کر، میں دنیا میں پسینہ ٹپکا کر میرے اس بچے کو ایجوکیشن دلوایا تھا۔ میرے اس بچے کے ترقی میں، ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، IAS بننے میں، IPS بننے میں، بڑے بزنس مین بننے میں، کمپنی کے ہیڈ بننے میں میرا پسینہ موجود ہے۔ میں پسینہ ٹپکا کر میرے بچے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ وہ بچہ اگر تمہیں فون نہیں کر رہا ہے تو تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہارے ماں کے پیٹ میں سارے نعمتیں میں تمہیں عطا کیا، ماں کے پیٹ میں آکسیجن تمہیں عطا کیا، میں نعمتوں کو کھلایا، اور میں تیرے آنکھوں میں روشنی، زبان میں بولنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، اور دماغ میں سوچنے کی، سب کچھ میں عطا کیا۔ جب تو بڑا ہوا تجھے میں نالج، جاب، نوکری، رزق سب کچھ عطا کیا۔ اس نالج کو، اس دماغ کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس زبان کو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے سے بات کرنے کے لیے بھی تھوڑا استعمال کر لے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میرے ناشکرے نہ بنو۔ اگر ناشکرے بنے گے نا، ناشکرے بنیں گے تو نقصان تمہارا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہر بار ہاتھ اٹھاؤ، 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہر بار اٹھاؤ، مگر نماز نہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، 10 منٹ اس کے سجدے کے لیے نماز میں دھیان لگا کر اللہ سے باتیں کرو۔
اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے، خبر میں آرام کی نیند ہمیں عطا فرمائیں گے، پیارے رسول کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے حضور رات میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ حضور پیارے حضور کی جو پیر ہے وہ موٹے موٹے سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم تو جنتی ہو، اللہ جنت تمہارے صدقے میں بنایا، اللہ جنت تمہارے ہی لیے بنایا، اور تم جس کے حق میں شفاعت کرو گے، ریکمنڈیشن کرو گے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ تم اللہ کا شکر گزار بندے ہو، پیارے بندے ہو، رات میں اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پیر جو ہے موٹے موٹے سوج گئے۔ پیارے حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے حضور رات کے آدھے حصے تک، کبھی کبھی پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اذان کے سننے کے بعد مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔